بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ولا الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تعاهدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم آمنت باللہ صدق اللہ علی العظیم. پیارے دوستو، یہ سورہ بقر کا 30واں رکوع ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور یہ سورہ بقر جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر مدینہ منورہ میں نازل فرمایا. اور یہ رکوع بھی ہم دیکھیں گے جیسا کہ 2 ہفتوں سے چل رہا ہے، مسائل ہی مسائل ہے اس میں کہ یہ دنیا میں ازدواجی زندگی اور اس میں طلاق، نکاح، بچوں کی پرورش، دودھ پینے کے مسائل، یہ سب درس جو ہے تو عام نہیں ہے. آپ کہیں بھی درس سنیں گے تو جو معروف سورہ ہوتی ہے اکثر اسی کا درس آپ کو سننے ملتا ہے، مگر الحمدللہ یہ سلسلہ ابتدا سے چل رہا ہے تو اسی لیے یہ سب بات اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے علم میں آئیں گی، کیونکہ یہ تو کم و بیش 1500 سال پہلے اللہ تبارک تعالیٰ بتلا چکا ہے. اب ٹھیک ہے ہم آج معلوم کر رہے ہیں، آج پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ آج ہم کو اس کا انکشاف ہوگا، علم ہوگا. اور ایسے مسائل ہیں کہ قرآن پاک جو بتلاتا ہے وہ معاشرے میں نہیں ہے. یعنی مسلمانوں کی یہ کمزوری ہے کہ قرآن سے دور ہے اور رسم و رواج اور پرمپراؤں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ مسائل بیان فرماتا ہے اس سے آدمی فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے، اس پر چل نہیں رہا ہے. اب ساری دنیا اگر نہ چلے اور ایک آدمی چلے گا تو وہ بھی کامیاب ہوگا، نہ چلے گا تو ساری دنیا فیل ہو جائے گی. اور اگر ساری دنیا مان لے گی تو ساری دنیا کو دنیا و آخرت کا فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ العزیز. یہ مختصر سی تمیز کو ہم ذہن میں رکھتے ہوئے سنیں گے کیونکہ رکوع بھی بڑا اور وقت بھی زیادہ ہو. اگر کہیں میں آدھا کر دوں تو چلے گا نا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
اذا تراضوا بینہم بالمعروف، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور جب تم عورتوں کو طلاق دو، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائے، پھر نہ تم مانے آنا یہ کہ وہ نکاح کرے اپنے زیر تجویز شوہروں سے، جبکہ وہ باہم دونوں آپس میں راضی ہو معروف طریقے سے۔ یہاں پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی معاشرے میں ایسے حالات بن جاتے ہیں، یا آدمی غلط ہوتا ہے کہیں، یا کہیں عورت غلط ہوتی ہے۔ بہرحال ایک طلاق ایسی چیز ہے جو معاشرے میں بہت زیادہ آج کل ہو رہی ہے، اس سے بچ جائے تو بہتر ہے، ورنہ اگر طلاق کا یہ معاملہ آ جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، چلو طلاق تو کرنا کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں، مگر حالات کے تحت اگر ہو بھی گیا تو پھر کرے اس کو کیسے؟ شریعت کی روشنی میں کام کرنا چاہیے نا، اسلام کی روشنی۔ تو وہی بات اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو سکھاتا ہے، بتاتا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ پہنچ جائے اپنی عدت، یعنی جو اس کی مدت ہے وہ پوری۔ اب یہاں پر طلاق مغلظہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ 2 رجعی طلاق دینے کے بعد، اور آٹومیٹکلی اگر تیسرے طور میں الطلاق مرتين، پیچھے آپ نے سنا تھا مرتان 2 دفعہ طلاق ہے، 2 بار طلاق ہے۔ اب رجوع نہیں کیا آدمی نے، اور جب طلاق آٹومیٹکلی مغلظہ ہو گئی، یا کسی نے 3 ہی دے دیا 2 کے بعد، حالانکہ اس کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے، مگر یہ وہ طلاق جب مغلظہ ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اب عورت کو جو ہے تو وہ عدت میں بیٹھنا پڑے گا، اور وہ جو اس کی مدت ہے وہ آگے آ رہی ہے، تو یہ جو عدت ہے وہ اس میں بیٹھ جائے، اور وہ جب عدت کا پیریڈ، وہ مدت پوری ہو جائے، تو پھر یہاں پر فرمایا گیا کہ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، پھر تم ان کو روکنا نہیں، یہ کہ وہ نکاح کرے ازواجہن، اپنے شوہروں سے، اپنے خاوندوں سے، جس کو بھی وہ پسند کرتی ہو، اذا تراضوا، جبکہ وہ دونوں کی باہم رضامندی ہو جائے، بینہم، ان کے درمیان، بالمعروف، یہ بالمعروف بڑے کام کی چیز، یعنی ایسا غیر اسلامی طریقہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ معروف طریقے سے دستور کے مطابق، اور جو اسلامی دستور ہے اس کے متعلق۔ اب جس نے طلاق دیا ہے وہ اس کی بیوی تو نہیں رہی، اور جب بیوی نہیں رہی تو اس سے باہر نکل گئی، اب وہ اپنی عدت پوری کر چکی ہے عورت، تو اس کو اختیار ہے نا کہ وہ جس سے چاہے شادی کرے۔ تو اب ایسا نہیں ہو کہ جو سابق شوہر ہے وہ اس میں اڑنگے ڈال دے، اس کے معنی آوے، رکاوٹ کرے، کہیں اس کا نکاح ہو رہا ہو تو ادھر جا کے بھڑکا دے، جو تو ایسی تھی ویسی تھی، میں نے اس لیے طلاق دیا۔ ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، نہیں میں اب اس کی زندگی برباد کر دوں گا، اس کو نکاح کرنے ہی نہیں دوں گا، تو وہ تو کمزور ہے، اور اس کے گھر والے بھی پریشان ہوں گے۔ تو اب لہٰذا کیا جائے؟ تو آدمی اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی کہ دیکھو تم نے تو طلاق دے دیا، اب اس نے عدت بھی پوری کر لی، قاعدے کی بات ہے نا، اب وہ معروف طریقے سے کوئی غلط کام نہیں کر رہی، کسی سے نکاح کر رہی ہے تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا، جا کے بھڑکانا، چغلی کرنا، اس کے کچھ بھی کرنا، مارنا پیٹنا، سختیاں کرنا، اپنے گنڈے موالی لگا دینا، طاقت بھی ہوتی ہے آدمیوں کے پاس، تو یہ سب سے اللہ تبارک تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو دیکھیے گا بھائی کہ اسلام کتنی پیاری چیز ہے، اس کو اختیار ہے نا یار، تم نے تو طلاق دے دیا، اب تمہاری بیوی نہیں، تم اپنی راہ لو، وہ اپنی راہ لے رہی، تو اس طرح سے روکنا نہیں اس کو نکاح کرنے دینا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس سے تم کو اللہ تبارک تعالیٰ نصیحت کرتا ہے، یہ بات اللہ تبارک تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرتا ہے اس شخص کو جو اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہوں، اور جس کا ایمان ہی نہیں ہے اللہ پر،
جس کا ایمان ہی نہیں ہے، یقین ہی نہیں ہے آخرت پر، اس کے لیے تو سب معافیسات ہوں گے. اب اس کو جب آگے بھگتنا پڑے گا، جب اس کو معلوم پڑے گا. تو جو ایمان والا ہے وہ ایسی حرکت نہ کرے. کافر ہو، بےایمان ہو، اللہ کو نہ ماننے والے ہو، آخرت کو نہ ماننے والے ہو، وہ کچھ بھی کرے تو کوئی بات نہیں، وہ تو اپنی سزا بھگتیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں. مگر ایمان والا اگر ایسا کام کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو نصیحت فرماتا ہے کہ تم دیکھو عورتوں کے معاملے میں ایسے آڑے نہیں آنا، رکاوٹ پیدا نہیں کرنا. اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر. ذالکم ازکی لکم واطہر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے ستھرا اور صاف ہے اور بالکل پاکیزہ ترین ہے. جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے، اب رکاوٹ مت کرو، تم تمہاری راہ لے لو، اس کی راہ پر جانے دو. یہ بہترین طریقہ ہے، صاف و ستھرا ہے، اور تمہارے لیے یہی طریقہ پاکیزہ ہے. اس لیے کہ انتم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو. اس لیے اس چیز کو تم جانتے نہیں ہو، خاموش رہو اللہ پر اگر ایمان رکھتے ہو اور یوم آخر پر. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین. اور مائیں اپنی اولاد کو 2 سال دودھ پلائیں. کتنے سال؟ 2 سال. مائیں اپنی اولاد کو حولین کاملین پورے 2 سال دودھ پلائیں. لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور جو کوئی چاہتا ہو کہ وہ پوری مدت دودھ پلانا چاہے. آدمی اگر چاہے گا، اس کا طلاق تو ہو گیا مگر اب بچہ بھی ہے اس کا، تو عورت کتنا ہے 2 سال ماں جو اس کی ہے وہ دودھ پلائے اللہ تعالیٰ نے کہا. اور اب جو کوئی دودھ پلانا چاہتا ہے پوری مدت پوری ہونے تک، یعنی 2 سال تک، تو پھر اللہ نے فرمایا وَلَلْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. تو بچے کی ماں کو، اس کے باپ کو کپڑا اور کھانا معروف طریقے سے دینا پڑے گا. جو عورت ہے اس کے بعد بچہ ہے، وہ کمانے کہاں جائے گی؟ تم مرد ہو، تم نے یہ کام کر دیا ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کا بچہ ہے تو یہ مسئلہ ساتھ میں پیدا ہو جائے. تو بچہ تو کھانا کھائے گا نا، تو کھانا اس کا کیا ہے؟ دودھ ہے. تو عورت کو یہ نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ پورے 2 سال بچے کو کیسا رزق کا انتظام کیا اللہ تعالیٰ نے بچے کے لیے. اللہ رزاق ہے نا. اب جو اسلام کو ماننے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، آخرت کو ماننے والے، ان کو تو یہ کرنا پڑے گا. اب عورت 2 سال دودھ پلائے، اور اگر آدمی یہ چاہتا ہو، بچہ تو آدمی کا ہے نا مگر طلاق ہو گیا اور بچہ چھوٹی عمر میں عورت کے پاس رہتا، ماں کے پاس، تو یہ ذمہ داری ہے 2 سال تک ماں اس کی دودھ پلائے. یہ نہیں کہ باٹلی اور ڈبے پہ ٹرکا دے دو بس چلے گا کام، نہیں. 2 سال عورت دودھ پلاوے، اور مرد جو ہے وہ بچے کا جو باپ ہے وہ کیا کرے؟ تو اس کو وہ کفالت میں دے اور اس کے لیے کپڑے کا بندوبست کرے اور کھانے کا بندوبست کرے معروف طریقے سے. یہ ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے مرد پر ڈالی. کتنا پیارا اسلام ہے کہ لا تکلف نفس الا وسعها، کہ نہیں تکلیف دی جاتی کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ. اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بوجھ، اس پر تکلیف اس کی استطاعت سے زیادہ نہیں ڈالتا. بھائی اتنا تو اگر وہ تمہارے نکاح میں بھی رہتی تو تم اپنے بچے کو کیا نہیں دودھ پلاتے، اس کو کھانا نہیں کھلاتے، اس کی ماں کو، اپنی بیوی کو یا کپڑا نہیں دیتے. تو ایسے ہی سمجھ لو کہ تم نے غلطی کی طلاق دے کر. اب وہ تو بچے کا حق ہے دودھ، اور ماں کیوں پلائے اس کو؟ اس لیے کہ اولاد تمہاری ہے، تو لہٰذا تم اس کو کھانا کھلاؤ اور کپڑا پہناؤ، وہ بھی کیسے؟ معروف طریقے سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ تم کو تکلیف میں نہیں ڈالتا ہے کسی شخص کو الا وسعها، اس کی وسعت سے زیادہ.
پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تضار والدۃ بولدها ولا مولود له بولده، اور تم ماں کو نقصان مت پہنچاؤ اس کے بچے کی سبب، اور نہ باپ کو کوئی نقصان پہنچائے اس کے بچے کی سبب۔ اللہ تعالیٰ دونوں کو اکول رکھ کے چلتا ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ کے یہاں عدل ہے، انصاف ہے۔ اب وہ بچے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف میں مت ڈالو، اور وہ بچہ اس کے باپ کا ہے تو اس کو بھی تکلیف مت دو کہ نہیں ہم تو زیادہ ہی لیں گے، نہیں تو دودھ پلائیں گے، تیرا بچہ لے کے بھاگ یہاں سے، کر سکتے ہیں؟ تو دونوں کو نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ کوئی ایک دوسرے کو بچے کی وجہ سے نہ ستائے، نہیں تو بچے کی زندگی برباد ہونا ہے بیچ میں۔ تو یہ ایسا بہترین نظام اللہ نے دیا ہے، اب اس کو ہم نہیں مانیں گے تو ہوگا کیا کہ بچے کی بھی حالت خراب ہو جائے گی، پھر بعد میں وہ بچہ بڑا ہو کر انتقام کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا کہ یہ میرا باپ تھا کیا، اس نے تو میرے کو دیکھا ہی نہیں، ہوتا ہے نا ایسا، یا یہ میری ماں تھی کیا، اس نے تو میرے کو پوچھی ہی نہیں، چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، ایسا ہوتا ہے عام زندگی میں۔ تو دونوں چیز کی نصیحت فرمائی اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور ان کے وارث پر بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ اب اگر وہ نہیں ہے اور ان کے وارث ہے، باپ نہیں ہے اور اس کے وارث ہے، دادا وغیرہ گھر والے ہوئے، تو وہی کام کرے جو اس کے باپ کو آرڈر دیا گیا کہ وہ عورت کو، یعنی ان کی بہو کو یا اس کے پریوار میں جو بھی جس کے رشتے میں لگتی ہے اس کو وہ کھانا اور کپڑا دے دے۔ اگر آدمی نہیں ہے تو اس شکل میں یہ ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے قائم رکھی کہ دیکھو اس کو کیسا سیکیور کیا ہے، اس کا تحفظ کیا ہو۔ مرد مر جائے تو دوسرے لوگ تو رہتے ہیں، دیور جیٹ اور رشتے بھی موجود ہیں نا، دادا کا ہے، لڑکے کا وہ بہو اس کی ہے، تو وہ لوگ پھر اس کی ذمہ داری اٹھائے کہ اس کو ویسا ہی آرڈر ہے جیسا اس کے باپ کے لیے تھا کہ اس کو کھانا اور کپڑا فراہم کرے معروف طریقے سے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دوسرا ہو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر ارادہ کرے، قصد کرے، چاہے دونوں آپس میں مل کر مشورہ کر کر بچے کا دودھ چھڑانا، اگر دونوں باہمی مشورہ کر لیں میاں اور بیوی، اب تو اس کی بیوی نہیں رہی مگر وہ مصالحت کے طور پر پھر اگر چاہے بچے کا دودھ چھڑانا تو دونوں آپس کی رضامندی سے اور مشورے سے اس کا دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ فلا جناح علیہما، تو پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، اور اگر تم چاہتے ہو کہ اس کو دودھ پلانا، یعنی اپنی عورت کے بجائے دوسری عورت سے دودھ پلانا، جیسے دائی سے دودھ پلاتے، آفتاب رسالت مہاتاب نبوت تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم تھے، آپ کی والدہ ماجدہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی جب آپ کی تولد ہوئی، تو آپ کو دودھ کس نے پلایا جانتے ہیں نا، دائی حلیمہ بہت مشہور نام ہے نا۔ تو یہ وہ بات ہے کہ اگر تم دونوں عورت اور مرد نے باہم یہ کہا کہ بھائی ہم دودھ چھڑانا چاہتے ہیں، وہ حالات بن گئے، کچھ ہو گئے، اور اگر بچے کا جو باپ ہے وہ پوری مدت تک کسی دوسری عورت سے دودھ پلانا چاہے اپنی اولاد کو، مگر کیسا ہے کہ وہ آپس میں مشورہ کر لے، اور باپ کا ایک رتبہ آگے ہے کہ نہیں میری اولاد کو دودھ پلاؤں گا، میں ایسے ڈبے پاؤڈر کا نہیں کروں گا، تو جو رضائی ماں ہوتی ہے، دائی جو ہوتی ہے، اس سے دودھ پلا سکتا ہے وہ اپنی اولاد کو، پھر فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں، اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، اور تم ان کے حوالے کر دو وہ جو تم نے دینے کے لیے ٹھہرایا ہے، طے کیا ہے معروف طریقے سے۔ بھائی کوئی کسی کو دائی کیوں دودھ پلائے گی؟ نہیں پلائے گی نا، تو وہ اپنا معاوضہ بتلائے گی کہ میں اتنا لوں گی دودھ پلانے کا، سال کا پورے ایگریمنٹ کا ہے نا، یا اتنا مہینہ لوں گی یا اتنا ہفتہ لوں گی، جو بھی جو ہے آپ کو پٹے تو وہ مان لو۔ اور جب ایک چیز طے ہو جائے کہ ٹھیک ہے میں تجھ کو 10,000 دوں گا، 50,000 دوں گا،
وہ لاکھ مانگ رہی ہے، جو بھی طے ہو جائے معروف طریقے سے وہ طے کر لو، اور طے کرنے کے بعد پھر وہ چیز اس کے حوالے کہ بھائی یہ تیرے پیسے پکڑ، اور اس کا دائی کا کام کیا ہے کہ پیسے لے لے گا تو پھر وہ ایمانداری سے بولو بھائی کتنا پیارا اسلام ہے۔ اب یہ کام کہاں ہوتا؟ کوٹ جائیں گے، جھگڑا کریں گے، اولاد اس کو ملنا، اولاد اس کو ملنا، ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ چپلیں گھس رہے اور یہ کافرانہ نظام میں کہاں انصاف ملنے والا ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ سیدھا سیدھا اسلام کی آغوش میں آ جائے، سرنڈر ہو جائے، یہ پرمپراؤں کو چھوڑ دے، غلط جگہوں کے فیصلے اپنے نہ کروائے۔ یہ طلاق کے یہ کتنے میٹر آج کورٹ میں چل رہے ہیں، نادانیوں کی وجہ سے، دوسروں کی ضد کی وجہ سے، کہیں خاندانی ضد ہے، کہیں جیٹ ناراض ہے، کہیں دیور ناراض ہے، کہیں ساس ناراض ہے، کہیں اس کے سسر ناراض ہے، ایسے تمام مسائل میرے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، اور آپ لوگوں کے پاس بھی آتے جاتے ہوں گے۔ تو اس میں نقصان کس کا ہے؟ ہمارا اپنا ہے، ہماری قوم کا ہے، اور پھر دنیائی نقصان کے ساتھ ساتھ آخرت کا جو بڑا اور بھاری نقصان ہے، اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بچائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو تم کرتے ہو وہ اس کی نظر میں، جو تم کر رہے ہو وہ دیکھتا ہے، جو تمہاری کرتوت ہے وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔ اب اللہ سے ڈرو، یعنی دونوں، عورت یا مرد، اور دائی بھی ساتھ۔ دائی کیا بولتے؟ دائی، آپ دودھ پلانے والی دائی، تو وہ بھی یہ سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے نصیحت کی ہے کہ کئی پیسے لے کے وہ ایسا نہیں کہ مکر جاؤ، یا ایمانداری سے دودھ نہیں پلا رہی ہو، یا ایسے ہی کبھی پلائی کبھی نہیں پلائی، وہ کون دیکھنے آئے گا؟ تو وہ بھی ہے۔ اور ادھر پر جو اس کی ماں اور باپ ہے، اور جو اس کے لوائقین ہیں، رشتہ دار ہے، یہ سب کو اللہ تعالیٰ نے نصیحت کی کہ یہ سب دیکھو دھیان رکھنا، کہیں کوئی بےایمانی کرے گا، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ تبارک تعالیٰ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، جان رکھو، أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ جو تم کرتے ہو رات کے اندھیرے میں، دن کے اجالے میں، چھپ کر سب کے سامنے، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دیکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر مسئلہ سنا، وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذْرَعُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائے، مر جائے، مرے گا نا آدمی، کتنے مر چکے، کتنے مرنے والے، سبھی مرے، یہ مسائل ہمارے سامنے موجود ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، اور جو لوگ یتوفون، مر جائے، منکم، تم میں سے، وہ یزرعون ازواجا، اور جو چھوڑ جائے بیویاں پیچھے، یتربصن بانفسہن، پھر وہ عورتیں اپنے تئی اربعۃ اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن، کتنے ان کی یہ عدت ہے۔ پہلے وہاں بیان ہوا تھا نا، آگے وہ آیت آ رہی ہے، آیت آ رہی۔ اب یہ جو مر جاؤ تو عورت بیوہ ہو گئی، تو بیوہ ہونے کے بعد اس کی کتنی ہے عدت کی مدت؟ یہ ریپیٹ کرو، تم لوگ کو یاد رہے اس لیے بول رہا ہوں، کتنی ہے بھائی؟ درس کا مطلب یہ ہے کہ خالی سنتے رہنا نہیں، اپنے یہاں پریکٹیکل باتوں کی مسائل ہے، یہ اس لیے ریپیٹ کرا رہا ہوں کہ کئی تم سے کسی نے پوچھ لیا کہ بھائی یار بیوہ جو ہو جاتی ہے اس کی عدت کی مدت کتنی، تو کوئی کچھ بھی بول دیتا ہے، یا کوئی بولتا ہے ٹھہرو یار میں پوچھ کے آتا مفتی صاحب، کائے کا پوچھنے کا، کھٹ سے بولو، آپ لوگ درس سن رہے، کتنی ہے بھائی؟ 4 مہینے 10 دن، ہو گیا سب کو یار؟ تو وہ 4 مہینے 10 دن ہے، جس کے آدمی فوت ہو جائے اور وہ اپنے پیچھے بیوی چھوڑ جائے، تو وہ بیوی اپنے کیا ہے خود سے اپنے آپ کو روکے رکھے، انتظار کرے، کتنا؟ 4 مہینے 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ پھر مسئلہ سنیے، پھر جب اب 4 مہینے 10 دن تو کسی دن تو ختم ہوں گے کہ نہیں، وہ عدت ختم ہوگی نا۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، پھر جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائے، اپنی عدت کی مدت پوری کر لے،
تو کیا کرے؟ فلا جناح علیکم، تو پھر تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما اس میں، اس کے بارے میں، فعلنا پھر وہ کرے، فی انفسہن اپنے آپ کے لیے، خود اپنے تئی، بالمعروف طریقے سے۔ تو عورت کو اختیار ہے، اب اس نے شرع کی مدت جو ہے 4 مہینے 10 دن پوری کر، اب پوری کرنے کے بعد اس کو اختیار ہے، وہ آزاد ہو گئی۔ اس کا آدمی مر گیا، اس کا سوگ پورا ہو گیا، غم پورا ہو گیا، اور 4 مہینے 10 دن اس نے معروف طریقے سے اپنے گزار لیے ہیں، تو پھر وہ اپنے بارے میں جو چاہے کر سکتی ہے کہ نہیں؟ وہ کہ آدمی کو سب اختیار، عورت کچھ نہیں کرے اس دنیا میں، نہیں، اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت بھی ہماری مخلوق ہے اور اس کو بھی آزادی۔ اس کا آدمی چلا گیا ہے، مر گیا ہے، افسوس ہو چکا ہے، اب کیا ساری زندگی وہ افسوس میں رہے؟ ساری زندگی بیوہ رہے؟ تو آپ دیکھیے گا کہ بیوہ کا مسئلہ ایسا تھا کہ دور جہالیت میں اور آج بھی دوسرے مذاہب میں عورت کے اوپر اتنا ظلم ہے کہ جس اس کا آدمی مر گیا، بیوہ ہو گئی، تو وہ عورت دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ دیکھ لو ہندوؤں میں ادھر ادھر عورتیں پریشان ہیں، اور اب تو یہ آ رہے ہیں کہ خود بہوؤں کی شادی کر رہے، ایسے سیریل بھی چل رہے ہیں۔ اب بتا رہے وہ یہ بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معرفت سے پہلے ہی بتلا دی، کم و بیش 1500 سال پہلے۔ آج تم کیا بتا رہے ہو؟ عورتوں کی زندگی ایک دم ویران کر کے چھوڑ دی ہوگی تو بیوہ کا۔ اور یہاں پر اسلام نے کتنا تحفظ کیا؟ 4 مہینے 10 دن بس، اس کے بعد وہ آزاد ہے، اپنی عدت پوری کر لے تو اس کو اختیار ہے کہ وہ جو چیز چاہے وہ اپنے حق میں بہتر طریقے سے معروف ہونا چاہیے رسول کے مطابق، وہ کر لے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو باخبر۔ یا عورتوں کو بھی کہا ہے کہ دیکھو تم کوئی غلط نہیں کرنا، پہلے تو اس عدت کو تم کو پورا کرنا ہے، اس میں خیانت کرو گی تو پھر جو تم کر رہی ہو اللہ اس سے خبر ہے، پھر تم اپنے حق میں اس کے بعد جو فیصلہ کرو وہ بھی اللہ دیکھ رہا ہے، مگر طریقہ کون سا چاہیے؟ بالمعروف ہونا چاہیے، دستور کے مطابق۔ اور دستور کیا ہے؟ اسلام جو بتلاتا ہے وہی دستور ہے، اور اسی کے مطابق کام کرنا چاہیے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء او اکننتم فی انفسکم۔ اب دیکھیے گا پھر ایک مسئلہ، اب جب عورت عدت میں بیٹھی ہوئی ہے، اس کی مدت ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما اس معاملے میں، اس کے بارے میں جو عرضتم تم اشارے کی نہیں بھی اس کے ساتھ، من خطبۃ النساء کہ نکاح کا جو ہے تو آفر کرو، یعنی منگنی کی پیشکش کرو، شادی کی پیشکش کرو، مگر کیسا ہے؟ اس حالت میں بھی تو تم اشارے سے اس کو پیغام دے سکتے ہو، وہ جب کہ عدت میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اور اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دل میں چھپائے رکھو کہ بھائی مجھ کو اس سے شادی کرنا ہے، مگر یہ کیا ہے کہ بیوہ ہے، ابھی میں کیا کروں؟ تو اس کو انتظار کو کرنا ہے، 4 مہینے 10 دن انتظار کرنا ہے، تو وہ اپنے دل میں اس بات کو چھپائے رکھتا ہے، ظاہر نہیں کرتا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ظاہر بھی کر سکتے ہو اشارے کی نائیں، کہ بھائی اس کے جو سرپرست ہے، والی، اس کو بول سکتے کہ بھائی میری ایسا ارادہ ہے، تو بولے ٹھیک ہے، اسلام کو جانتا ہے، اور جہالت ہے تو نکالو تلوار، اس نے اس کو شرم نہیں آتی، یہ ہو جاوے نا، یہ جہالت کے معاشرے میں اس نے کیسا بول دیا ہماری بہو کے بارے میں، ہماری بہن کے بارے میں، ہماری اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، نکالو ڈنڈے مارنا شروع کرو اس کو، یہ اسلام نہیں ہے جی۔ اور یہی ہوتا ہے کہ نہیں اپنے معاشرے میں، وہ اشارتاً کہہ دے اس کے والی کو کہ بھائی میرا ایسا ارادہ ہے، تو اس کا والی بھی اگر اسلام سمجھتا ہے تو بولے بیٹھ انتظار کرو، ہر مدت اس کی جو بھی ہے، اینڈ آف دا پیریڈ ڈے، جو بھی اس کا آخری دن ہے اس تک کے لیے، تو اس کے لیے مہلت ہے، انتظار کرو۔ تو معاملے کو الجھانے کی ضرورت نہیں، اسلام اتنا صاف ستھرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اشارے اور کنایے میں تم اس سے نکاح کا پیغام دے سکتے ہو، اکننتم فی انفسکم،
یا اپنے دلوں میں بھی چھپا کے رکھ سکتے ہو کہ نہیں بتا رہے، اب انتظار کر رہے اس پیریڈ کا، اور پھر بعد میں یار میں شادی کے جو ہے تو پیغام بھیجوں گا، پیشکش کروں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ علیم اللہ انکم ستذکروہن ولکن لا تؤذوہن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا۔ کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے یہ کہ ستذکروہن کہ تم ضرور ان سے بات کرو۔ تو اللہ نے اسی لیے اجازت دے دی، دل میں کیا چھپا کے بیٹھا ہے، اس کے والی کو یا اس کو اشارے کنائے میں بات کر دے۔ کتنا فری ہے اسلام، کتنا پابندی کی، اور مگر اس کے بعد کیا ہے دیکھیے گا، قربان جاؤ اللہ کے کلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا ہے، دل میں تو تیرے ایک چیز ہے نا، اس کو ظاہر ہی کر دے نا یار اس کے والی سے، تو وہ بول دے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم کو منظور ہے، عدت یہ گزر جانے دو، تو معاملہ بہترین ہو جائے گا حسن اخلاق سے، یا اس کو بھی کوئی طریقے سے اشارہ کر دو عورت۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے کہ علیم اللہ انکم، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو جانتا ہے، ستذکروا لہن کہ تم ضرور ذکر کرو گے اس سے، تمہارے دل کی بات تو اللہ کو معلوم ہے نا، تم کیا چھپاتے، تو تم ضرور یہ ذکر کرو گے، یہ تذکرہ کرو گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تُوَعِدُوهُنَّ، اور تم ان سے عہد و پیمان سرًا چھپ کے نہیں کرتے۔ اسلام کو یہ بات سخت ناگوار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے یہ بات کہ چھپکے سے کام کیا جائے، چوری چھپکے کرتے ہیں نا، تو اسلام چاہتا ہے کہ معروف طریقے سے، تو بھائی شادی کیوں ہے، نکاح کیوں ہے، کہ اس لیے کہ معاشرے میں گندگی نہ پھیلے، اور معروف طریقے سے لوگوں کو خبر کر دو شادی ہو گئی، تو یہ ایک معروف طریقہ ہے نکاح کا۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم ان سے کوئی چھپ کر وعدے نہیں کرنا، کوئی چھپ کر وعدے و پیمان نہیں کرنا، الا ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم کہہ دو ایک دم صاف ستھری بات، دھڑلے سے کہو نا، ڈرتے کیوں؟ یہ ہے اسلام، ایک دم چھپ کے بیک ڈور سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنا جس سے عورت کی بدنامی ہو اور آدمی بھی ذلیل ہو، ہے نا؟ سمجھ رہے ہو کہ اور اوپن کر کے بتاؤ، سمجھ رہے ہیں؟ تو آدمی کو ایک دم کلیئر اور ایک دم صاف ستھری بات کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ الا ان تقولوا قولا معروفا، یہ کہ تم دستور کے مطابق ایک دم معروف طریقے سے بات کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا تعزموا، یہ آخری آیت ہے، پورا ہونے کا رہا ہے، ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم لوگ ارادہ مت کرو، قصد مت کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ باندھنے کا۔ نکاح کی گرہ باندھتے ہیں نا کہ بھائی قبول ایجاب و قبول، ہندوؤں میں کیا کرتے ہیں، وہ گاٹھ باندھتے ہیں نا، وہ نکاح کے لیے، شادی کے لیے، نکاح کے لیے۔ تو یہاں پر کیا کر رہے ہیں، ایجاب و قبول ہے نا، وہ گاٹھ باندھنا ہے، اگر دونوں راضی ہو جائے تو کیا ہوگا، گاٹھ پڑ گئی، تعلق قائم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ولا تعزم، اور تم لوگ قصد مت کرو، ارادہ مت کرو، عقدۃ النکاح، عورتوں سے نکاح کرنے کا، عورت سے وہ نکاح کی گرہ باندھنے کا، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ وہ اپنی عدت کی مدت کو نہیں پہنچے۔ اگر اس پیریڈ کے بیچ میں کر لی 4 مہینے 10 دن کے، تو وہ کیا ہوگی، حرام کاری ہوگی۔ یہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام، اور یہ ہے اسلام۔ اب پرمپرا کو نبھانا یا اسلام، بات سمجھ میں آ رہی نا کلیئر؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ 4 مہینے 10 دن عدت کے ہے، اس کے پیریڈ میں، اس کے اندر تم ایسا کام نہیں کرنا جب تک کہ وہ حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جب تک کہ وہ اس کی عدت کی مدت کو نہ پہنچ جائے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ، اور جان لو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فَاحْذَرُوهُ، پھر تم اس سے ڈرو۔ سب خبر ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو تمہارے اندر کیا جذبات تخلیق فرما رہے ہیں، کیا پیدا ہو رہا ہے تمہارے دل میں،
کیا تم چھپا رہے ہو، کیا دنیا پہ ظاہر کر رہے ہو؟ اللہ کو سب خبر ہے، فاحذروہ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ، اور جان لو یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ بخشنے والا، درگزر کرنے والا ہے، اور حلیم ہے، بردبار ہے، تحمل والا ہے اللہ تبارک تعالیٰ۔ اللہ تبارک تعالیٰ اور ٹھہر کے فیصلہ فرماتے ہیں، حکمت کی بنیاد پر اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرماتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے جیسے جلدی نہیں کرتا ہے، دیکھو ورنہ اگر اللہ جلدی کرنے پر آ جائے تو ہم میں سے ایک بھی بچ نہیں سکتا۔ یہاں جھوٹ بولا وہاں زبان غائب، یہاں گالی سنا وہاں کان غائب، اللہ ایسا کر سکتا ہے۔ یہاں بری نظر سے کسی کو دیکھا ہاتھ کا ہے بندہ کر دے، تو اللہ کیا ہے؟ تحمل والا ہے، یہ صفت یاد رکھنا۔ حلیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور انسان کیا ہے؟ وہ کان انسان واجولا، اور انسان بہت جلد باز واقع ہوا ہے، ہر کام یہ چاہتا ہے جلدی ہو جائے، 1 منٹ میں بلڈنگ بن جائے، 1 منٹ میں کروڑ پتی ہو جاؤں، 1 منٹ میں میرے پاس کار آ جاوے، سب چاہتے ہیں نا۔ آل دوز پیپلز آر ٹیک ایزی منی، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جلدی سے میں کروڑ پتی بن جاؤں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تحمل والا ہے، اس کے فیصلے سب حکمت پر ہے۔ تو انسان کو کیا بننا چاہیے؟ حلیم کے ساتھ کیا لگا دینے کا؟ تو اب کیا بن گیا وہ؟ اب وہ تحمل والے کا بندہ بن گیا، یعنی اس کو وہ کام کرنا پڑے گا۔ بہت غور سے سننے کی صفت لگا دی کہ عبد الحلیم، حلم والے کا، تحمل والے کا بندہ۔ تو جب تحمل والے کا بندہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکھاتا ہے نا کہ صبر کر، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب ہے وہ اس وقت پر ہو کے رہنا، اگر تیرے نصیب میں وہ چیز ہے تو تجھ کو مل کر رہنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو ساری دنیا تجھ کو وہ چیز دلا۔ کیسی پیاری بات ہے۔ تو بول دو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ بڑے مسائل کے درس ہیں، اور اگلے ہفتے بھی ایسا دوستو یہ یاد رکھو سب، کہیں اپنے کو پھر جانا نہیں پڑے مفتی کے پاس، مولوی کے پاس، گھبراہٹ